بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 12 کے بعد کی آیات ہیں۔ سورۃ المومنون کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے ادوار اور مراحل پر غور کریں، اسی سے اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ قادر مطلق کون ہے، اسی سے وہ یہ جان لے گا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے ہی اللہ نے آسمانوں کو بنایا، اور ایسے ہی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کو زمین میں ٹھہرایا اور پھیلایا، اور ایسے ہی اللہ نے اس زمین میں تمہارے لیے قسم قسم کے میوے اور پھل اور کھجور اور انگور پیدا کیے، اور زیتون کا مفید ترین درخت، اور ایسے ہی چوپائے، اس میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ تو یہ 4 قسم کے دلائل ہیں۔ ایک دلیل خود انسان کی، جس کو ہم کہتے ہیں دلیل انفسی، خود انسان اپنے نفس پہ غور کرے۔ دوم دلیل ہے آفاق میں سے دلیل سماوی، آسمان۔ سوم آسمان اور زمین کے درمیان جو اللہ نے پانی کا چکر رکھا ہے، اس کو تیسرے نمبر پہ بیان کیا، اور اسی پانی کے ذریعے سے پھر زمین میں طرح طرح کی چیزیں جو اگی ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور نمبر 4 پھر جانوروں اور مویشیوں سے دلیل بیان کی۔ مقصود اس بیان سے کیا ہے؟ مقصود اصل ہوتا ہے ایک یہ کہ یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، الہ ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اپنے ایمان کو درست کرنے کے لیے توحید کا یہ عقیدہ درست کرنا۔ دوم یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام تر منافع اور فوائد اللہ کی طرف سے، چونکہ سورۃ المومنون کے بنیادی مضامین میں شرک فی البرکات کی تردید بھی شامل ہے، اور اس صورت میں اس مضمون کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جو بھی خیر ہے، جو بھی منفعت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو انسان پر اللہ کا کیا کرم رہا، اس کے لیے کس قسم کی کائنات کا نظام قائم کیا، اس کے لیے کس قسم کی چیزوں کو دنیا میں پیدا کیا،
اور اس کے لیے جانوروں اور مویشیوں سے کس قسم کے منافع ہیں، تو یہ تمام تر منافع اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف کی جائے گی۔ کیا کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے یا یہ کر سکتا ہے کہ وہ انسان جیسی مخلوق پیدا کرے، اس میں روح ڈالے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی کر سکتا ہے تو ترکیب دے دے گا، چیزوں کو جوڑ دے گا، مگر وہ جو روحانیت ہے وہ تو پیدا نہیں کر سکتا۔ کیا پودے اگانا اور نباتات پیدا کرنا کسی اور کے بس کی بات ہے؟ کیا آسمان جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے؟ کیا جانوروں کے پیٹ میں سے جو تمہیں دودھ ملتا ہے، کیا اس پر کوئی اللہ کے سوا قادر ہے؟ یہ تمام تر دلائل دینے کا مقصد نمبر 2 یہی ہوا کہ شرک فی البرکات کی تردید ہے، اور ساتھ ساتھ میں نمبر 3 یہ بھی جو سورۃ الحج میں اس قسم کا مضمون ذکر ہوا تھا کہ جو اللہ تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ تمہارے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو بعث بعد الموت اور آخرت کے عقیدے کو بتانا بھی مقصود ہے۔ یہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے بطور خاص، یہ ہے جو کہ امام قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ الانسان سے مراد آدم علیہ السلام، ہم نے پیدا کیا انسان آدم علیہ السلام کو من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، یعنی روئے زمین کی مٹی سے اس کو چھان کر اللہ نے اس کے خلاصے اور نچوڑ سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسا کہ یہ مضمون حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کی سطح سے، پوری زمین کی مٹی سے مٹی لے کر اس کو چھان کر اس میں سے خاص خلاصے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدم اور کی اولاد میں سرخ رنگ کے بھی ہیں، سفید رنگ کے بھی ہیں، اور قسم قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ من سلالۃ من طین کا معنی کیا ہوا؟ مٹی کے خلاصے سے اور نچوڑ شدہ مٹی سے، اور الانسان سے مراد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام۔ نمبر 2 یہ کہ الانسان سے ہر انسان مراد ہو۔ ایک دوسرا معنی ہے جو عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اور عظیم مفسر امام ابن جریر نے اس دوسرے معنی کو ترجیح بھی دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، یعنی ہر انسان کو، مراد صرف آدم نہیں ہے، ابن آدم ہے، من سلالۃ من طین۔ سلالہ عربی میں نطفے کو بھی کہتے ہیں، تو من سلالۃ من طین یعنی من نطفت آدم، آدم علیہ السلام کے نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس صورت میں سلالہ کا معنی نطفہ ہوگا، اور طین سے مراد پھر آدم علیہ السلام ہوں گے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو اس کو طین کہا۔ تو طین اگرچہ آدم علیہ السلام کو تو نہیں کہتے، مگر مجازن طین سے مراد آدم ہے۔ یہ دوسرا معنی عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، لیکن پہلا معنی زیادہ راجح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں خود سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کا آغاز تو کیا ہے مٹی سے، اور پھر اس کی نسل کو ضعیف پانی کے خلاصے سے بنایا۔ تو وہاں بالکل تصریح ہے کہ وہاں انسان کی پیدائش کا جو آغاز ہے
وہ مٹی سے ہوا ہے اور مراد آدم علیہ السلام ہے۔ تو آگے جو ثم جعلناہ ہے، اس کا معنی اس آیت کی روشنی میں ہوگا ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنایا آدم علیہ السلام کی نسل کو، ثم جعلناہ یعنی ثم جعل نسلہ، ثم جعلنا نسلہ۔ اور چونکہ قرآن مجید کی دوسری آیت سورۃ سجدہ کی یہ 8ویں آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے قتادہ کے اس معنی کی، اور اس میں طین کو آدم کے معنی میں لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو یہ معنی زیادہ راجح ہے، مگر یہ دوسرا معنی بھی ہوا ہے۔ عربیت کے اعتبار سے یہاں جب فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے اور مراد انسان سے آدم علیہ السلام ہے، تو پھر آگے فرمایا ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنایا اس آدم علیہ السلام کو نطفۃ نطفہ۔ تو ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام تو نطفے کی شکل میں نہیں رہے، تو ثم جعلناہ میں جو ہو ضمیر ہے پھر اس سے مراد آدم علیہ السلام نہیں ہوں گے۔ اور اس کو بلاغت میں استخدام کہتے ہیں کہ ایک لفظ کا ایک معنی مراد ہوتا ہے، اور جب اس کی طرف کوئی ضمیر راجع ہوتی ہے تو پھر اس ضمیر سے دوسرا مفہوم مراد ہوتا ہے، اسی لفظ کا دوسرا مفہوم مراد ہوتا ہے۔ تو الانسان میں مراد آدم علیہ السلام ہے، اور جب جعلناہ میں ہو ضمیر اس کی طرف راجع ہو گیا تو اس ہو سے مراد آدم نہیں بلکہ ابن آدم اور آدم علیہ السلام کی نسل، پوری بنی نوع انسان۔ اور اس کی دلیل سورہ سجدہ والی آیت ہے، اور یہ قتادہ سے مروی معنی بھی ہے۔ ایک تیسرا مفہوم اور معنی بھی اس آیت کا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ من سلالۃ من طین، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے یعنی غذا سے۔ ظاہر ہے کہ نطفہ بنتا ہے غذا سے، اور غذا کی پیداوار تو مٹی سے ہے، تو سلالۃ من طین سے مراد غذا ہے۔